رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المسدد المحمود الاحمد الشفیع المذنبین ابو القاسم محمد اللہم صلی وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ لوگ جس کو موقع ملا ابھی کانفرنس میں آپ شامل تھے، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر صاحب کی جو تقریر تھی، انہوں نے جو 3 اہم نکات پیش کیے تھے انسان کو بہت ہی عجیب ہو. معرفت الہی کی ضرورت ہے انسان کو، پھر اعمال کی ضرورت ہے، اور تیسری منزل پر توکل علی اللہ کی ضرورت. اور ہمارے پاس جیسے ہم اس سے پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، اس وقت رپورٹ بھی کیا تھا وہاں ورلڈ شیعہ نیوز میں لاسٹ ٹائم گزشتہ موقع پر، کہ ائمہ اطہار کی زندگی سے اتنی کم واقفیت ہے لوگوں کو، اور ہر امام ایک مقصد لے کے دنیا میں آیا تھا اور انہوں نے اپنا مقصد پورا کیا. تو یہ نہایت ضروری ہے ہمارے لیے کہ خصوصاً امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، اس میں بہت زیادہ سیاست کا دخل تھا، بہت زیادہ سیاست کا دخل تھا، کیونکہ یقیناً امام ولی عہدی قبول کر چکے تھے، اور اگر یقیناً اللہ بہتر جانتا ہے جو مصلحت تھی، مگر قبول تو کیا تھا مولا نے. اگر موقع ملتا تو یقیناً وہ لے لیتے، تاکہ یہ کوئی یہ نہ کہے جیسے مولا متقیان علیہ السلام پر یہ کہا گیا کہ انہوں نے حکومت دنیاوی کیوں قبول کی. تو امام نے اس کا جواب بھی دیا تھا اپنے طور پر، کہ آپ نے کہا کہ یوسف نے اگر خواہش نہیں کی ہوتی حکومت کی، اور اللہ تعالیٰ سلیمان کو، داؤد کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر بادشاہ نہیں بناتا تو پھر میرے جد پہ آپ اعتراض کر سکتے تھے، مگر اللہ نے یہ بتلایا. اور مولا نے بھی یہی چاہا تھا کہ 25 سال کا دور گزر جائے، اور اس کے بعد حکومت کو لے کر آپ نے یہ ظاہر کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی کل کہہ دے کہ علی کو تو اس سے دلچسپی ہی نہیں تھی، وہ تو روحانی طور پہ آئے تھے. تو مولا نے کہا کہ نہیں، نبی نے جب مقرر کیا تھا تو دنیاوی لحاظ سے بھی مقرر کیا تھا. امام رضا علیہ السلام کی زندگی میں بڑے عجیب واقعات ہیں. آپ کی معرفت الہی کی منزلیں ہیں، جس میں امام سے کسی نے پوچھ لیا اور کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ ایسے تذکرہ کریں جیسے ہم میں ایک ایسے محسوس ہو گئے جیسے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. تو اس میں بتلایا گیا کہ امام ممبر پہ تشریف فرما تھے، 2-3 منٹ تک لرزنے لگے کہ کس کے بارے میں سوال کر رہا ہے. تو اس مالک و معبود کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں سب کانپتے ہیں. تو امام نے پھر استدلال یہ کیا تھا جب پوچھا گیا کہ کیسے ہم معلوم کریں اور کس کو سمجھیں. انسان کو جب کافر ہو جاتا ہے تو وہ نجس ہوتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے وہ انسانیت سے، کیا وجہ ہے؟ تو امام نے فرمایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ اگر تصور کیا جائے کہ پوری دنیا کو کسی نے پیدا کیا، کسی ایک نے، اس کو کسی نے پیدا کیا، اس کو اور کسی نے پیدا کیا، تو آخر میں ایک رہ جائے گا جس نے ہر ایک کو پیدا کیا. تو امام نے کہا کہ اگر انسان کے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ وہ جو ایک آخری رہ جائے گا پیدا کیا، اس میں یہ طاقت تو نہیں ہو سکتی کہ خود کو پیدا کرے، کیونکہ ہے ہی نہیں وہ. تو یقیناً ماننا پڑتا ہے ہر انسان کو کہ اس کا بھی کوئی پیدا کرنے والا ہے. تو امام نے فرمایا اگر انسان یہ بھی نہیں سمجھ سکے تو وہ جانور سے بدتر ہے. اس میں اتنا تو تمیز ہونا چاہیے سمجھنے کے لیے کہ کوئی چیز ہوگی جو پیدا کی گئی، کوئی پیدا کرنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے. اس پہ بڑی اہم بحثیں ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ جب تھا اس وقت سے دنیا تھی یا دنیا بعد میں پیدا ہوئی. یہ بحثیں آج کل ہو رہی ہیں اور اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کا تصور اپنی اولاد میں کب پیدا کریں. تو آپ نے کہا سیدھے اور بائیں ہاتھ کا اگر تمیز شروع ہو جائے تو اس کو بتلا دیں اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو، کیونکہ یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے تصور کو مکمل اور کمپلیٹ طور پہ سمجھ سکیں. ابھی آج ہماری کانفرنس میں بڑے سوالات تقلید کے اوپر ہو رہے تھے. آج تک مومنین تو خیر کجا بیچارے جو عالم بن کے آئے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ تقلید کیا ہے. پوری انٹرنیٹ پہ تقریر آئی ہے کہ علماء جو 3000 فتوے دیتے ہیں، جو اجازت دیتے ہیں ماتم کرنے کی، یعنی اپنے کپڑا بھی اتار کے
شرٹ اتار کے ماتم کی اجازت دیتے ہیں، کیا وہ کرتے ہیں؟ ویسے آیت اللہ خمی نے کی ہے، وہ بھی ہے اس میں کہ آیت اللہ خمی نے بھی اپنا کپڑے اتار کے ماتم کیے امام حسین علیہ السلام کے لیے، ہے انٹرنیٹ پہ وہ چیز. تو آیت اللہ العظمہ، جی 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 حسن قمی، جی تو بہت بڑا مقام ہے. مگر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو تخلید کا تصور ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ جو آیت اللہ العظمہ جو عملیہ اپنا دیتے ہیں اس پہ آدھے پہ خود عمل نہیں کر سکتے وہ، کیونکہ وہ تقوی کی بنیاد پہ کرتے ہیں. تخلید جو ہے وہ بالکل آخری منزل پر ہے کہ کم از کم اتنا کر لو کہ تم دین پہ باقی رہو. تخلید تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. اگر تخلید تقوی کی بنیاد پہ ہو تو انسان کو ضرورت ہی نہیں ہو معلوم کرنے کی. جیسے آج بھی ایسے لوگ خم میں موجود ہیں جو آپ کے نل سے پانی نہیں لیتے، باولی سے پانی لیتے ہیں. ایسے علماء ہیں اس وقت موجود اور رہ سکتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، گاڑی میں جانے کی ضرورت نہیں جاتے، سفر کرتے ہیں تو کوئی اور سواری استعمال کرتے ہیں. مگر ہر ایک اس موقف میں نہیں پہنچ سکتا، تو اسی لیے کبھی واجب نہیں کرتا مر جا کہ میں نے جو کیا کہا ہے وہ کرو. وہ ہرگز نہیں کہیں گے، وہ کر بھی نہیں سکتے. جیسا داڑھی کے مسئلے میں آیا تھا کہ چھوٹی سی داڑھی رکھ سکتے ہیں، ہمارے آیت اللہ العظمہ نے اجازت دی فرنچ کی، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ خود وہ فرنچ کٹ کر لیں گے؟ استغفر اللہ. یا لوگوں کو مجبور کریں گے کہ آپ لوگ سب فرنچ کٹ رکھیں؟ یہ تو نہیں کریں گے وہ. تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تخلید کا مقصد کیا ہے. تخلید کا یہ مقصد یہ ہو جاتا ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے اس پر اس دور میں کس طریقے سے عمل کیا جائے. جو ہم کو ابھی چاند کی جو زحمت ہو رہی ہے اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ لوگ ان علماء کی تقلید میں ہیں جو 50 سال پہلے تھے. یعنی کچھ ہمارے ساتھ کے لوگ آیت اللہ العظمہ آغا محسن الحکیم کی بھی تقلید میں. اب وہ چیز آج چلنا مشکل ہے کیونکہ تقلید کا مقصد یہ ہے کہ وقت کا جو عالم ہے اس کی تقلید کی جائے. تو جو گزر گئے علماء ان کی جو تقلید میں ہیں اس کی اجازت تو ہے مگر زحمت ہوگی ان کو، کیونکہ وہ اس لحاظ سے جواب دیں گے. ان کا جواب 50 سال پہلے والا رہے گا. اب یہاں سائنس ترقی کر چکی ہے اور بڑی تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، تو اسی لیے تقلید میں یہی رکھا گیا کہ ہر دور میں اس کو بدلا جائے، اس کو ہر دور میں اس کو ریوائز کیا جائے. جو لیٹسٹ عالم ہے اس کی کرنا زیادہ بہتر ہے. تو پرانوں سے آپ پھر ورنہ مقصد تخلید ختم ہو جائے گا. آپ 200 سال پرانے عالم کی کر رہے ہیں تو ان کے پاس تو کئی چیزوں کے جواب بھی نہیں ہوں گے. تو اس لیے لیٹسٹ سے کرنا بہتر ہے. اور اسی لیے جو دیکھتے ہیں کہ یہ زحمت ہو رہی ہے ہماری قوم میں کہ کس کو چاند نظر آیا، کون سا ہے، اور لیٹسٹ جو آئے ان کو بھی اب زحمت ہو رہی ہے کیونکہ پوری سائنس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. ابھی میں وہ کانفرنس علماء کی کانفرنس میں تھا، وہاں یہ معلوم ہوا کہ وہ خالد شوکت وہ جو moonssighting.com میں کرز بناتے ہیں، تو اب معلوم ہوا ہے کرز اور ایک بن گئی ہے نہیں، تو اب 2 آدمی ہیں. اب کس کو مانیں گے آپ؟ جو تصور آ گیا کرو بنتی ہے اور یوں جاتی ہے شہر میں، تو وہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. سائنٹیفکلی بالکل صحیح ہے وہ، مگر سائنس کی بنیاد پہ ہم نہیں جا سکتے. سائنس سے مدد لے سکتے ہیں، سائنس بنیاد نہیں ہو سکتی شریعت کی. ورنہ یہ ہو جائے گا کہ مرد اور عورت دونوں نے آپریشن کروا لیا، اب کہہ رہے ہیں کہ اب عدے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بڑا عجیب ہو جائے گا وہ. عدہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بوڑھی، بالکل خیال سے بوڑھی عورت کا بھی عدہ ہے. جو عورت کو بچہ نہ بھی ہو سکے، 80 سالہ نے کسی وجہ سے شادی کی جو جس کی اجازت ہے شریعت میں، تو اس کے لیے بھی عدہ رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی طلاق دیا وہ دوسرے سے شادی کر لے. تو اسی لیے سائنس کو مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، سائنس کو بنیاد نہیں بنایا جا سکتا دین کی. سائنس سے بنیاد نہیں بنتی کیونکہ اس کی بنیاد کچھ اور ہے. ورنہ پورا نظام اسلامی درہم و برہم ہو جائے گا. اب لوگ جا کے کہیں گے کہ بھئی روزے سب کو 30 کیوں؟ کوئی بیچارہ پہلے سے دبلا پتلا ہے اس کو 10 ہونے چاہیے، جو تھوڑا سا جسہ جس کا زیادہ ہے اس کو 2 مہینے کے روزے ہونا چاہیے. تو روزے کا یہ مقصد نہیں ہے، وہی 30 دن رہیں گے. اگر کوئی نہیں رہ سکے تو اس کو چاہیے کہ پوسٹ پون کر دے سردی کے. اب یہاں ایک نئے آیت اللہ العظمہ ہیں ماشاءاللہ ٹورنٹو کے، انہوں نے کہا کہ لڑکیوں کو 9 سال میں کیوں 13 سال میں ہونا چاہیے. اب 13 کیوں؟ اب 13 کیوں پسند آیا؟ ٹینز شروع ہو جاتے ہیں، کیا ہے نہیں معلوم، کوئی وجہ سے 13 سال پسند کیا. انہوں نے کہا 9 میں رہنے کی ضرورت نہیں، 13 سے شروع کریں. آیت اللہ العظمہ ہیں، 1000 ماننے والے ہیں ان کے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اندازہ لگے، جبکہ کئی ملین ماننے والے ہوتے ہیں. تو گلوب اینڈ میل میں ڈالا کہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہے تو آ جائے، اور کوئی بننا چاہ رہے ہیں تو آئے. ٹورانٹو میں اعلان کر دیں میں آیت اللہ العظمہ بن گیا. ہمارے پاس وہاں ڈیئر بورن میں بھی ایک آیت اللہ العظمہ ہوئے ماشاءاللہ.
تو وہ ایک دم جمپ مارا، 2-3 انہوں نے، وہ ایک دم، وہ علامہ تھے، علامہ سے ایک دم آیت اللہ العظمہ ہو گئے. آیت اللہ بھی بننے کی ضرورت نہیں رہی ان کو، ڈائریکٹ اوپر چلے گئے. اب ان کے مسائل ہی عجیب ہیں، وہ اب ان سے پوچھنے والے بھی عجیب چیزیں پوچھتے ہیں بیچاروں سے. اصل میں چکر تو یہ ہوتا ہے نا، ان سے پوچھے گئے کوئی ایسے مسائل، انہوں نے جواب دیے، اب وہ کچھ لوگوں کو پسند آ گئے، کچھ کو نہیں آئے، اب وہ بڑھتے بڑھتے یہ عالم ہو گیا کہ وہ آیت اللہ العظمہ ہو گئے. اب تو یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو ہماری یہ کیوں ہو رہا ہے. اس واسطے قوم ناواقف ہے، اور وہ مسئلہ قومیت کا تھا، وہ کیونکہ آیت اللہ العظمہ قبلہ تو جانتے ہیں سید محمد حسین فضل اللہ، ان کے ساتھ جو آپ کا بات چیت رہی، ہماری بھی ملاقاتیں رہیں، تو وہ جب گزرے تو لیبنیز جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لیبنان کا کوئی عالم ہو، ان کو خم اور نجف کا نہیں چاہیے. کم از کم ہمارے پاس یہ وبا ابھی نہیں پھیلی کہ ہندوستان والے چاہیں کہ ہندوستان کا ہو، پاکستان والے چاہیں کہ پاکستان کا ہو، سیلان والے چاہیں کہ سیلان کا ہو. یہ نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جو بھی ہو، نہ سید کا فرق ہے نہ شیخ کا فرق ہے، جو بھی بڑا عالم ہو اس کے پیچھے جاتے ہیں. اگر وہ احترام کریں تو وہ اپنی جگہ اور ہے. آیت اللہ العظمہ عراقی کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے اپنا عملیہ نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ آیت اللہ خمینی موجود ہوتے ہوئے میں نہیں چاہتا کہ میرا عملیہ ہو. آیت اللہ خمینی کے گزرنے کے بعد ان کا عملیہ آیا، اور چند دن ان کی تقلید. استاد تھے وہ، آغا خمینی کے استاد تھے. تو یہ عزت آیت اللہ نائینی کے زمانے میں یہی سنتے ہیں کہ سادات کا احترام کرتے ہوئے انہوں نے کہا ضروری نہیں ہے کہ جب دوسرے ہیں تو میری ضرورت نہیں ہے. آیت اللہ حرم پناہی سے میں نے اور آپ نے یاد اللہ بات کی تھی حرم میں، ہم نے پوچھا کہ 10-11 آیت اللہ العظمہ ہیں، کس کی تقلید ہو؟ تو اٹھ کے بیٹھے کہا خود میری ہونی چاہیے، کیونکہ ان کو یقین نہیں رہے تو ان کو خود کسی کی تقلید کرنا پڑے گا. عجیب تھا وہ، ہم تو پریشان ہو گئے. بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھے کہا خود میری ہونی چاہیے. ان کو پوری یقین کی منزل ہے، اگر نہیں ہے تو دوسروں کی تقلید کرنا واجب ہے ان پہ. تو یہ سمجھنا آیت اللہ طباطبائی کویت میں جو تھے، آپ ان کی کیا مقامات ہیں. آیت اللہ مرشی نجفی اور آیت اللہ ان کے صاحبزادے، یہ آیت اللہ جواد گلپائگانی، آپ پوچھیں ان سے بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں امام کہاں ہیں، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں؟ کہتے ہیں یہی ہیں حرم میں ہی ہیں. کہتے ہیں تو وہ مقام پہ رہتے ہیں، پھر ان کا منزل ہوتی ہے. وہ نماز تہجد ایسے پڑھتے ہیں جیسا کوئی چھوٹا بچہ روتا ہے، مارا گیا تو آنسو بہتے ہوئے پڑھتے ہیں نماز. بہت بڑی منزل ہوتی ہے. ان کے پیچھے نماز کے لیے ایک مجمع جمع ہو جائے. ہم نے خود دیکھا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لائن ہو گئی، لائنیں درست ہو جاتی ہیں پیچھے ہزاروں. ہم چاہتے ہیں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا. وہ مقام پہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہاتھ دے کے کھڑے ہیں کہ کوئی بوسہ لیتے رہے، ایسے تھوڑی آیت اللہ ہوتا. معلوم بھی نہیں ہوتا. ایک آیت اللہ حج کے اوپر آتے ہیں، قبلہ بھی جانتے ہیں، وہ اپنا سامان کاروان میں رکھوا کے، گروپ میں رکھوا کے وہ راستوں پہ سوتے ہیں. وہ ڈبے چیر کے جو آتے ہیں چائنا سے اور کہاں سے ڈبے کپڑوں کو جو آتے ہیں وہ چیر کے پھاڑ کے، وہ کہتے ہیں یہ حج ہے. یہ تھوڑی حج ہے کہ 7 اسٹار ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں. ان سے کہتے ہیں لوگ 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار. اب کے سب سے مہنگا جو حج ہو رہا ہے وہاں ڈیربون میں 8,500-9 ہزار کا وہ ٹاور جو بنی ہے اس میں ٹھہر رہے ہیں لوگ. جی تو عجیب چیز ہے. تو انسان کی ذہنیت کر دی گئی نا. وہ وہاں ساؤتھ افریقہ آئے تھے تو وہ حج کے پیکج میں لکھتے ہیں کہ آپ کو وہ بھی رہے گا، یعنی اس کے اندر باربیکیو کا بھی سلسلہ. جیسے یہاں پر الحمدللہ کچھ دن پہلے قبرستان کا افتتاح ہوا. مجھے نہیں معلوم افتتاح میں کسی کو مرنا بھی ضروری تھا، پہلے آدمی کو باہر افتتاح تو تھا تو وہ شرط تو شاید دعا نہیں کی تھی کسی نے، مگر وہاں بریانی اور باربیکیو تھا. وہاں معلوم آپ کو بریانی اور باربیکیو تھا. تو اس وقت بیچارے حضرت ابو بکر یاد آئے مجھے. تو وہ ایک وقت سمجھا آپ، یعنی ماہ مبارک تھا تو ان کے گھر سے خوشبو آ رہی تھی گوشت کی. تو اصحاب کا جو طریقہ ایک دوسرے کی طاق میں ہوتے، فوراً نبی سے کہا کہ حضرت ابو بکر کے گھر میں بو آ رہی ہے کچھ گوشت کے. تو جب پہنچے دخل الباب کے لیے، کہا جا کے دیکھتے ہیں، تو نکل کے آئے. کہا کہ گوشت؟ کہا نہیں، یہ تو خوف خدا میں میرا دل جل رہا تھا اس کی خوشبو سے. آپ نے جو خوشبو ہوئی یہ ہے واقعہ پورا ماشاءاللہ. تو ایسے مقام پہ لوگ ہوتے تھے، ایسے مقام پہ کہ دل ایسا جلتا تھا کہ آپ سمجھیں کہ باربیکیو ہو رہا ہے خوف خدا میں. اب ان کی نماز شب کیسی ہوتی تھی، پورا محلہ اٹھ جاتا تھا. تو یہ دنیا کا طریقہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بول تو دیتے ہیں ایسی چیزیں وہ لوگ، مگر پوری میں اپنی کتاب اسی پہ تیار کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. ابھی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تخلیق، یعنی آپ جو تلقین کرتے ہیں میت کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا مردے کو ہلاتے رہتے ہیں آپ؟ عالم ہیں بھائی، ممبر پہ بیٹھ کے ہو رہا ہے.
یہ دور آ گیا. یعنی اب ان کو کیسے سمجھائیں کہ بھائی مرنے کے بعد اصل حساب ہوتا ہے. یہاں پر کچھ بہرے حضرات تھے، شروع میں ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، تو وہ ان کا طریقہ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بایاں ہاتھ میت کا توڑ دیتے ہیں. اس واسطے کہتے ہیں کہ جب اعمال نامہ دیا جائے گا تو سیدھے میں دیں گے، تو اگر برا ہوگا تو بائیں میں دیں گے. بائیں تو لے ہی نہیں سکتا بھائی، توڑ دیا گیا تو اب کیا لے گا وہ. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے رحم کریں. میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. آیت اللہ مطہری نے انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد، آیت اللہ صدر نے بھی کہا مرنے کے بعد انسان کا ہر اعضا صحیح ہو جاتا ہے. اندھا ہو، فلاں ہو، سب جو گونگا ہو وہ بولنے لگتا ہے، ورنہ حسابات کیسے دیں گے. منکر اور نکیر کا الٹا ہی سمجھا دیا ان کو. پھر یہاں روکنا پڑا. میں نے کہا یہ کبھی معلوم ہو جائے گورنمنٹ کو تو پکڑ لے گی، وہ تو بہت سخت خامخواہ کے آپ کے لینے کے دینے ہو جائیں گے. یہ اس سے نہیں ہوتا، عقل استعمال کیجئے. ایک جگہ کسی کو دفن کرنے ہم گئے تھے تو وہاں میں نے کہا دیکھیے وہ میت کو لٹاتے ہیں قبلے کی طرف، تو انہوں نے کیا کیا، سیدھی قبریں بنا دی، کیونکہ تیڑا کریں تو ایک قبر کا ضائع ہو جاتی نا کونے والی، تو سیدھا کر دیا. تو میں نے کہا یہ سیدھا کیسا دفن کریں گے، ہماری فقہ میں تو نہیں ہے شیعوں کے پاس. کہا نہیں، گردن موڑ دیں تھوڑی سی، گردن موڑ دیں قبلے کی طرف، کون دیکھ رہا ہے، کس کو معلوم. پھر ان کو سمجھایا کہ بھئی قبر ذرا بڑی کریں، مردے کو تیڑا لٹا دیں کم از کم. یہ تو نہیں ہوتا. یہ وہ پھر دفن کرنے کے لیے وہ وہاں کے فیونرل ہوم والے تھے، تو مٹی مانگی تو وہ جیب سے نکال کے دے رہا ہے، پلاسٹک کے جو آپٹیشین استعمال کرتے ہیں نا مٹی، وہ چھوٹے سے بیگ میں دے رہا ہے ڈالنے کے لیے. میں کہا نہیں بھائی یہاں اتنی جو مٹی ہے اس میں سے لائیں، مردے کے لیے اتنی مٹی لا کے رکھیں. ایسا تھوڑی ہے وہ جیب میں سے نکال کے مٹی دے رہا ہے کہ یہ ڈال دیجئے تھوڑی سی. اور وہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، وہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں تھا. وہ کفن کہتے ہیں، کفن کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے توال لے لیں. تو یہ چیز ہمارے آیت اللہ کا مقام تھا، موسیٰ صدر کا. ان کو جو غائب کیا گیا، خدا ان کو حفاظت فرمائے. ابھی بھی نہیں معلوم ہم کو لیبیا میں کہ بقید حیات ہیں انشاءاللہ. تو وہ بتاتے تھے کہ جب وہ گئے تھے لبنان میں تو شیعوں کی میتیں جو ہیں وہ بینڈ سے اور سوٹ میں دفن ہوتی تھیں. اور ان کی بہن کا انٹرویو ہے محجوبہ میں، وہ کہتی ہیں کہ 18 سال میرے بھائی نے جا کر فوراً پہلے تو اپنا امامہ اتارا، انہوں نے اتار کر انڈور گیمز شروع کیے، یہ ٹیبل ٹینس، کیرم، اور تاکہ وہاں نوجوان آئیں. آنے کے بعد آہستہ آہستہ روکتے تھے، کہتے چلو نماز پڑھ لیں گے. تو کہتے نماز، ہم تو نماز تو پڑھتے ہی نہیں. آج اس میں سے حزب اللہ نکلے. دیکھیے 18 سال کی محنت، کتنا بدل سکتا ہے انسان. ورنہ وہ مڈل ایسٹ کا سوئٹزرلینڈ یا کیا کیا کہلایا جاتا تھا، بیروت، پیرس کہلایا جاتا تھا، کدھر سے کہاں تبدیلی آئی. تو اسی لیے یہاں پر کوئی نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو. ہم انشاءاللہ پورا کر سکتے ہیں. جیسا قبلہ کہہ رہے ہیں اتنے لوگ ہو رہے ہیں. وہاں ڈیئربون میں 3 شعبان تھی، وہ 3 ہوئے شیعہ. تو کسی نے کہا 15 شعبان کو 12 ہونا چاہیے کیونکہ 12 امام ہیں. اور یہ لوگ ہونے والے یمن کے ہیں، اور یہ ہونے والے کالے گورے ہیں، یعنی اتنی تعداد میں ہو رہے ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو نام نہاد شیعہ ہیں ان کی عقیدے ختم ہو رہے ہیں. خدا اس سے محفوظ رکھے. تو بہت بڑا سخت وقت آیا ہے. بچے کنفیوزڈ ہیں کیونکہ ماں باپ کو ہی نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. تو اسی لیے علم کی بہت سخت ضرورت ہے. اسی لیے آج جو ہم نے کانفرنس کی جس میں آیت اللہ العظماء، بہت بڑا مقام ہے حافظ بشیر صاحب کا، کوئی آسان نہیں ہے. آیت اللہ العظماء سے کون سمجھتا تھا کہ یہاں تقریر سن سکیں گے. وہ نجف میں بیٹھ کے آج تقریر کر رہے تھے. دیکھیں نجف میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں، یہاں ہم سن رہے تھے. تو یہ کہاں سے ہدایت حاصل؟ ملنا وہاں مشکل ہے ان سے، اتنی مشکل ہوتی ہے. درس دیتے ہیں لوگ، آنا جانا ہوتا ہے. تو یہ خدا کی شان ہے کہ جو چیز ہوتی ہے. آج کتنے لوگوں نے تقریر کی جو کنورٹڈ ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اور خدا علامہ صاحب کو اور طاقت عطا فرمائے کہ اپنے کام میں کامیاب ہوں. اور قبلہ شاہدی صاحب کا سلسلہ کتابوں کا اور اس کا چل رہا ہے. کتابوں کے ذریعے بڑا دین پھیلا ہے اس جگہ. جب ہم 72 میں آیا تھا تو سب سے پہلے کتابوں کے ذریعے ہوتا تھا اور کچھ نہیں. ایک کتاب حسنیہ جو 5-6 روپے کی ہوتی ہے، اس زمانے میں شاید 50 سینٹ. یہ مناظرہ حسنیہ کا، ایک کتاب پہ ایک آدمی بدلتا تھا. 50 سینٹ کی کتاب تھی، 50 سینٹ، 5 روپے کی کتاب پہ بدل جاتا ہے انسان. کیونکہ کتاب کی شکل اور ہوتی ہے. کتاب میں یہ ہے کہ آپ سوال کرنے میں شرماتے ہیں لوگ. ایک وقت کریں سمجھ میں نہیں آیا، 2 وقت کریں. مگر کتاب کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کے گھر میں رکھی رہتی ہے، جب چاہے آپ اٹھا کے دیکھ لے سکتے ہیں. تو جو لوگ بدلے، جو شیعہ ہوئے، وہ کہتے تھے پہلے ہم نے کتاب دیکھی، اس کے اندر دیکھا کہ ایک عجیب ہجوم چل رہا ہے چیزوں کا، خلفاء کے بارے میں، فلاں، وہ بند کر دیتے ہیں. حضرت حسنیہ نے یہی کہا تھا نا، حسنیہ نے یہی کہا تھا
کہ نبی جو ہجرت کر رہے تھے تو کسی کو رونے کی کیا ضرورت تھی؟ جب نبی کے ساتھ تھے، پوری حفاظت تھی، نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ جائیں گے مدینہ، تو کہہ رہے ہیں یہ روتے بیٹھے ہیں، اور علی کا وہ مقام ہے کہ تلواروں کے بیچ میں چین سے سو رہے ہیں، تو کیا مقابلہ ہو سکتا ہے حضرت علی علیہ السلام سے؟ تو اس نے عجیب سوالات کیے تھے. اس نے کہا تھا کہ نبی کو جنگ لڑنے والوں کی ضرورت ہے، بدر میں کوئی نکلتا ہی نہیں لڑنے کے لیے، کہتے ہیں کہ نہیں ہم نبی کی دعا پہ آمین کہہ رہے تھے، اب آپ کی آمین کی ضرورت تھی، وہاں جنگ لڑنے والوں کی ضرورت ہے، آپ کو آمین کی ضرورت. احد میں فرار ہو گئے کچھ لوگ، اصحاب نبی فرار ہوئے ہیں، ایسا مذاق نہیں ہے کوئی. مولانا خلیل الرحمن صاحب سے کہہ رہے تھے خدا ان کو اور بھی ہدایت دے، انہوں نے کہا کہ تاریخی حیثیت سے ذرا بتائیے، تو میں نے کہا یہ جو پہاڑ ہیں اس میں نہیں معلوم کون سا پہاڑ ہے، اس میں سے کچھ اصحاب بڑی تیزی سے بھاگے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں اصحاب جو ٹھہرے اسی لیے تیزی سے بھاگے ہوں گے. برکت ہو رہی نا اصحابیت کی، اصحاب نہیں ہوتے تو آہستہ بھاگتے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل بھاگے ہوں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کے بارے میں سوال جو ہوا تھا، قبلہ بھی جانتے وہ، تو میں کتاب ایک لے کے آیا تو وہ پوچھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ نبی چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی صبح سورج نکلنے کے بعد 10 ساڑھے 10 کے قریب، مگر میں ضرور پڑھتی تھی. تو میں کہا یہ کیا قصہ ہے کہ نبی تو نہیں پڑھتی، یہ پڑھتی تھیں، خود کہہ بھی رہی ہیں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی عائشہ ہیں یا ہماری؟ میں نے کہا الحمدللہ ہمارے پاس تو ہوتی نہیں. تو وہ انہوں نے قبلہ نے کہا آپ جو ہے وہ بول دیتے ہیں. میں نے کہا کیا کروں، ایک دنیا تو ملی ہے، ایک زندگی تو ملی ہے، اس میں ہی بول دینا چاہیے نا، میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ میں کہا جو اتنی بڑی بیوی ہو جائیں کہ نبی کو سکھانے لگیں تو ان کا مقام بہت بڑا ہے بھائی آپ کے پاس، ہمارے پاس تو نہیں ہے ایسا. ہمارے پاس تو مسئلہ ہم نبی کو سمجھتے ہیں. اور بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ اتنا ذہن کند ہو جاتا ہے. ابسا و تولا پر کہا گیا کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور صحابی نے کہا. تو کہا وہ کون تھے؟ تو کہا جا کے تاریخ میں دیکھیں. بھائی اصرار کیا تو صاحب نے، اہل سنت سے وہ وہاں کے ٹیونس کے تھے تو شیعہ ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت عثمان تھے. تو انہوں نے کہا کہ عثمان تو یہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا آپ نے سمجھا کیا کہہ رہے ہیں کہ عثمان تو نہیں کر سکتے، نبی کر سکتے؟ بولے استغفر اللہ میں نے کیا کہہ دیا. یعنی احساس بھی نہیں ہے ان کو کہ نبی کا کیا مقام و منزلت ہے. قبلہ سے کسی نے نکاح کے لیے کہا نیو جرسی میں پڑھنے کے لیے، تو آپ نے کہا میں آپ کو کافر دیتا ہوں جو اچھی عربی جانتا ہے اس سے پڑھا لیں اپنی بیٹی کا. اب وہ پریشان ہوئے. وہ کیوں؟ کہا کہ سنت نبی یہی تو تھی نا، کافر نے تو نکاح پڑھا معاذ اللہ ان کا. تو وہ صاحب پریشان ہو گئے. ذاتی جب آیا نا انہوں نے کہا استغفر اللہ، آپ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح کافر سے پڑھاؤں گا؟ کہا آپ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب وہ تھے. کہا آئندہ سے میں نہیں کہوں گا، کیونکہ جب پرسنل بات آتی ہے تو اس وقت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے جب وہ بات چیت ہوتی ہے کبھی تو لوگ کہتے ہیں آپ سخت بات کرتے ہیں. میں نے کہا یہ ویسے ہی مسئلہ ہے جیسے ایک سرجن کا ہے. دواخانے میں اگر آپ آپریٹنگ ٹیبل کے پاس جا کے دیکھیں تو آپ کہیں گے ارے یہ تو اس کو کاٹ دے رہا ہے، یہ آدمی تو یہ کون ہے، اس کو روکیں، اس کو چیر رہا ہے، اس کو پیٹ کاٹ دیا. لوگ کہیں گے بھائی کاٹ واٹ نہیں رہا ہے، یہ آپریشن ہو رہا ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا. تو آپریشن سخت ہی ہوتا ہے، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کسی کا آپریشن ہو رہا ہے، ہم بات چیت کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہیں ہوں گے، ابھی ٹھیک بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. ہدایت ہوتی اسی طریقے سے ہے جب آپ بالکل صاف صاف بولیں. تو اس میں نہ تقیہ کی گنجائش ہے، تبلیغ میں نہ آپ تقیہ کر سکتے ہیں نہ مصلحت کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو حق بولنا پڑتا ہے جو، اور اسی لیے ہر ایک کے لیے نہیں ہے سمجھا آپ. تو اسی لیے حکمت سے بات کرنا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اگر کسی کو حکمت نہیں آتی اور موعظہ حسنہ نہیں آتا تو اس کو ممبر پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دو بلانے کا طریقہ ہی یہ رکھا گیا ہے. علم کی بات نہیں ہو رہی ہے، علم سے آگے کی بات ہو رہی ہے. ابھی میں بتلا رہا تھا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 3.5 ملین ہٹس ملے ہیں کل مجھے، 3.5 ملین. ہزاروں اس وقت ویب سائٹس بنے ہیں اور ایسا دکھتا ہے کہ ہمارے تو ہے ہی نہیں، دوسروں کے زیادہ ہو گیا. مگر ہمارا فرض ہے کہ جہاں غلطی ہو رہی ہے ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اور یقیناً اس میں سے بہت سے نیک ہیں، خدایا ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے، اور ان لوگوں کو بھی جو امام کے قریب آنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر ہم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے وہ فیض حاصل کریں جو امام چاہتے تھے. یہ امام ضامن آہو کہلائے جاتے ہیں، بڑا مقام، بڑی منزلت تھی، معجزات بھی ہیں امام کے. اور لازمی بات ہے کہ امام کے مناظرات ہیں کہ مناظرہ کس کس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے. اور خدا ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. آپ لوگ جو تشریف فرما تھے اس میں کانفرنس میں اور جشن میں ہیں، آپ کو سب مبارکباد ہو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی.
اور خاص طور پر امام زمانہ کو ہم اپنی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ امام اس کو قبول فرمائے، اہل بیت قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا اس کو ٹھیک کر دیجیے گا۔ یہ آواز بلند صلوات۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اما بعد فقد قال امامنا وولينا ثامن الحجج الامام الضامن والثامن علي بن موسى الرضا، ناقلا حديث القدسي حين ورد إلى مرو خراسان وقال لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها۔ قابل صد احترام حضرت مولانا قبلہ مشتاق حسین شاہدی صاحب و حضرت مولانا قبلہ الحاج فرد حسین موسوی صاحب و برادران و خواہران اسلام، آج حسینیہ پاسمور ٹورنٹو میں یوم ولادت امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ کا جشن سعید، جشن مبارک منایا جا رہا ہے۔ اللہ کریم بانیان جشن کو، خدمت گزاران حسینیہ کو، علماء و خطباء و سامعین و سامعات کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور امام ضامن کے صدقے میں بلاد کفر و الحاد میں ہم سب کے اور ہماری اولادوں کے ایمان کی ضمانت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ بہت بڑی یہ عید ہے آج کے دن۔ بہت سارے میرے سنی بھائی بھی بہنیں بھی کچھ آئے ہیں، چلے گئے ہیں، کچھ موجود ہیں۔ اس امام سے
कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह इमाम के खाने नियाज से कोई भी आज खाली नहीं पलटेगा। अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर दे कि आप अपने आइम्मा के अय्याम को निहायत एहतमाम, तुस्को एहतिशाम और अकीदत व एहतराम से मना रहे। फिर ख़ास तौर पे हमारे ये जो इमाम हैं, इनकी कुछ खुसूसियात हैं। सबसे पहले तो ये सुन लीजिए कि हमारे तमाम आइम्मा में जो रिज़ा लक़ब है शोहरत के साथ, वो सिर्फ 8वें इमाम का है। और इससे मुराद रिज़ाए इलाही है। हमारे 8वें इमाम रिज़ा लेने वाले नहीं, ऐने रिज़ाए इलाही है। उम्मत अगर इवैल्युएट होती है तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम तक पहुंचती है कि अल्लाह उनसे राजी हुआ नहीं। अगर हो गया होता तो फिर हर दफा ना लिखते। हर दफा पढ़ना दलील है कि अभी नहीं हुआ, होगा। इसीलिए हम दुआ कर रहे हैं, और दुआ करने में कोई हर्ज भी नहीं। मुझसे किसी ने कहा कि आप रजी अल्लाह हैं, मैंने कहा मैं तो मोर देन रजी अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, मैं तो ज्यादा क्वालिफाई करता हूं। दुश्मन दोस्त सबसे टक्कर ले रहा हूं तो रजी अल्लाह अन्हु कैसे नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं दुआ कर सकते आप? रजी अल्लाह अन्हु उम्मत इवैल्युएट हो तो वो तमन्ना और दुआ के काबिल बनती है कि अल्लाह उन पे राजी हो जाए। और अहले बैत ऐने रिज़ाए इलाही का नाम है, और उनमें से हमारे ये इमाम हैं। हालांकि रिज़ा खरीदी अली ने है, जरा समझिएगा। रिज़ा खरीदी शबे हिजरत में मौलाए कायनात ने है, दिखाई इमाम अली रिज़ा ने है। और फिर आप क्या समझते हैं कि हमारे जितने नबी करीम, बीबी पाक समेत 12 इमाम, 14 मासूम हैं, सबके सब जामिन हैं, गारंटर तो सब है। मगर यह क्या खुसूसियत है कि इमाम जामिन सिर्फ इन्हीं की निस्बत का बनता है? आखिर इसकी वजह क्या? हालांकि हमारे सारे इमाम जामिन हैं, तो ये गारंटर क्यों है? तो मैं तो ये समझाऊं, जिस तरह मौलाए कायनात अल्लाह के स्पोक पर्सन है, उसी तरह गारंटी के अहले बैत में से स्पोक पर्सन का नाम अली रिज़ा है। हमारे इन इमाम के अलकाब में है मुजद्दिदे मज़हबे इमामिया। इन्होंने मुजद्दिद उसे कहते हैं, ये आपने सुना होगा, मुजद्दिद अल्फसानी सुना है ना आपने। ये जमात इस्लामी का एक जलसा था, मैं उस वक्त कॉलेज में पढ़ता था, तो जो उस वक्त के जमात इस्लामी के अमीर साहब थे मेरे कॉलेज के ज़माने में, बहुत बड़ी वो शख्सियत थे। वो इत्तेफाक से सरगोधा का गवर्नमेंट कॉलेज था, उसमें बुलाया गया हमें भी, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। तो उन्होंने पूछा कि ये साहिबजादे, यानी मेरे बारे में पूछा, ये रोज़ा नहीं खोलेंगे? रोज़ा था। तो उनके असिस्टेंट ने बताया कि ये खोलेंगे ज़रूर, मगर ये आपके इमाम के वक्त पे खोलेंगे। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट से पूछा कि ये तुम्हें पट्टी किसने पढ़ाई है? आज तक तो ऐसा जुमला नहीं कहा इसी लड़के ने पढ़ाई। क्योंकि मुझसे उन्होंने पूछा था, मैंने कहा भाई मैं खोलूंगा ज़रूर, जाहिर है, मगर इनके इमाम के वक्त पे खोलूंगा। तो उस वक्त भी ये रवाज चल निकला था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी ये रवाज है कि अल्लाह के फजल करम से मुजद्दिद अल्फसानी वालों को मैंने उसी ज़माने तालिब इल्मी में कहा। मैं जाहिर है कि मौलवियत भी पढ़ रहा था थोड़ी बहुत,
ساتھ میں کالج بھی پڑھ رہا تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ مجدد الف ثانی. میں نے کہا بھائی آپ اتنے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں, آپ کو اپنے بزرگوار کا نام ہی صحیح نہیں آتا. الف ثانی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ الف کو 2 مرتبہ لکھیں گے؟ الف کا مطلب تو یہی ہوا نا, مجدد الف ثانی, یعنی جو الف کو دوسری مرتبہ لکھنے کے لیے تشریف لائے تھے. میں نے کہا بہت بڑا مقام تھا کہ الف کو دوسری مرتبہ لکھنے کے لیے تشریف لائے تھے. نہ مانے تو آپ عین نقطہ با کو نہ مانے. میں نے کہا یہ الف ہے, الف یعنی یہ 1000 ہے, اس سے مراد 1000 ہے. ہاں کہ جو دوسرا 1000 ہے اس 1000 میں سیکنڈ 1000 ایئر جو ہے اس میں انہوں نے تجدید کی ہے, انہوں نے جدت پیدا کی ہے. میں نے کہا غیر معصوم اس لیے مجدد مذہب نہیں ہو سکتا کہ اسے اللہ کی ول کی خبر نہیں ہوتی. مجدد صرف وہ معصوم ہوتا ہے کہ جس کا قول بھی قول خدا بنتا ہو, جس کا فعل بھی فعل خدا بنتا ہو. تو ہمارے ان امام کا اعزاز یہ ہے کہ یہ مجدد مذہب امامیہ ہیں, کیونکہ ان کا قول بھی قول خدا ہے, ان کا فعل بھی فعل خدا ہے. یہ اللہ کی رضا ہے. دنیا میں یوں کہوں کہ اگر رضا الہی کی تھیوری کا پریکٹیکل دیکھنا ہو تو خراسان میں جا کر دیکھو. یہ چھپی ہوئی رضا الہی کا پریکٹیکل ہے جن کو علی رضا کہا جاتا ہے. ایک اعزاز ان امام کا یہ بھی ہے کہ ان کو ابھی آغا صاحب نے فرمایا, اور یہ بہت اچھا انہوں نے نقطہ بیان فرمایا, اور اس کی وضاحت کی ضرورت جوانوں کے لیے اس لیے بھی ہے کہ وہ غلط فہمی میں نہ آئیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے باپ کے قاتل کے بیٹے اور اپنا ارادہ قتل کرنے والے, فیوچر میں خود کو قتل کرنے والے کی ولی عہدی کیوں قبول کر لی. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے عموماً. جیسے میں ایک مرتبہ 26 فیڈرل پلازا میں, شاہ جی ہاں آپ تو جانتے ہیں نا, 26 فیڈرل پلازا نیو یارک میں گیا تقریر کرنے کے لیے, لیکچر دینے. وہاں آج کل میں پڑھاتا ہوں, بلکہ کل بھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب کب پڑھائیں گے, تو میں نے کہا حج کے بعد رکھ لے. تو میں وہاں پر جب گیا تو ایک ہمارے بیچارے سادہ, آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی سادہ مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ وہ خود ہوتے سادہ ہیں مگر اپنے آپ کو امام کے قریب قریب سمجھتے ہیں. جی ہاں, وہ سادہ بیچارے, ارے حضور اس جگہ آپ کا وجود. میں نے کہا آپ جانتے ہیں کہ مامون کے دربار میں امام رضا کا وجود, فرعون کے گھر میں موسیٰ کا وجود. کہنے کہ ہاں اب بات سمجھ میں آئے گا. کچھ کھوپڑی آپ ذرا ٹھیک کریں اپنی, ہمیشہ نیگیٹو مینٹیلٹی سے ہی نہ سوچا کریں. وہی نیگیٹو مینٹیلٹی کی سوچ یہاں تک پہنچتی ہے کہ امام معصوم نے ولی عہدی کیوں قبول کی. ذرا توجہ رکھیے گا, یہیں پہ آغا صاحب نے سوال قائم کیا تو جواب سنیں. امام نے یہ تک بتا دیا کہ جس طرح اللہ کہتا ہے موسیٰ کو اذهب الى فرعون انہو طغا, دین کی تبلیغ کے لیے موسیٰ تمہیں اپنے ایگو کی قربانی دے کر فرعون جیسے ظالم و جابر کے دربار میں جانا پڑے گا. یہی بتانا مقصود تھا کہ فرعون کے دور میں جو موسیٰ کا اسٹیٹس تھا, مامون کے دور میں وہ علی رضا کا اسٹیٹس ہے. یعنی دشمن کے ریسورسز ہوں اور فضائل پڑھے جائیں اپنے آباء و اجداد کے, اسے فکر رضا کہتے ہیں. یہ آپ سب کو کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو کوتاہی کر رہے ہیں. سب کا یہ فرض ہے یہاں کے ریسورسز کو استعمال کر کے آپ ابلاغ حق کریں, تبلیغ دین کریں, لوگوں کو میسج کنوے بھی کریں اور لوگوں کو کنونس بھی کریں. ایک اور خصوصیت ہے امام کی, طب الرضا. آج ذرا گفتگو خصوصیات امام پہ ہو جائے.
इम्तियाज़ात रज़विया पर आज ज़रा गुफ्तगू हो जाए, क्योंकि हर साल पढ़ना होता है तो ज़रा रेपिटिशन भी ना हो और अच्छे से अच्छे अंदाज में मैसेज कन्वे भी हो। इम्तियाज़ात रज़विया में एक इम्तियाज़ है तिब्बुर रिज़ा, और इमाम अलैहिस्सलाम से 12 महीनों के जो नुस्खे लिखे हुए हैं, ज़रा आप मुलाज़ा कर लीजिए, पुरानी जो इमामिया जंतरी होती थी उसमें ये नुस्खे बाकायदा लिखे हुए होते थे, और उन नुस्खों की खुसूसियत ये है कि अगर मंथ टू मंथ वो तिब्बुर रिज़ा को इंसान फॉलो कर ले तो उसको तबीब के पास जाने की ज़रूरत ही पेश ना आए। मैं इसको बिल्कुल न समझ सकता। मैंने इस मुअजिज़ा तिब्बुर रिज़ा को उस वक्त समझा है जब पेंसिल्वेनिया के एक हर्बल डॉक्टर ने हमारे एक मोमिन का दोस्त का, जिनको कल भी इत्तेफाक से मैं मिला हूं, कल भी वो मुझे मिले हैं, जिनको 16 साल पहले ऐसा कैंसर लगा था कि 16 दिन की जिंदगी की गारंटी नहीं थी, उनका इलाज एक अमेरिकन हर्बल डॉक्टर ने किया है। कल 16 साल के बाद मुझे मिले, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी, कोई उनको भी इस वक्त तकलीफ नहीं। उनसे जब मैंने पूछा कि डॉक्टर तो कह रहे थे आप 16 दिन जिंदा नहीं रह सकते, कहने लगे पेंसिल्वेनिया के हर्बल डॉक्टर के पास गया, उसने $500 लिया और एक नुस्खा दिया। जब मैं ठीक हो गया, मेरा टेस्ट नेगेटिव आ गया, तो मैं दोबारा उसे ढूंढता हुआ पहुंचा, तो मैंने उसके पास जो किताब रखी हुई देखी, उस पे लिखा था तिब्बुर रिज़ा व तिब्बुस सादिक। तो आप तिब्बुर रिज़ा, जो तिब्बुर रिज़ा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने मेडिसिन में जो काम किया है तिब्ब रिज़ा, वो कैंसर तक के लिए इलाज आज भी मौजूद है, और वो डॉक्टर भी आज मौजूद है, और वो मरीज भी आज मौजूद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की निस्बत से शिफायाब हुआ। मैं यहीं पर दुआगो हूं, आज ही के जश्न में यहीं पर मैं दुआगो हूं कि अल्लाह करीम इस जश्न सईद में जितने मेरे भाई बहन अलील हैं, इमामुर रिज़ा के सदक़े में अल्लाह आज उन्हें मुअजिज़तन शिफा अता फरमा। इसलिए कि इन इमाम का मुअजिज़ा तो आप जानते हैं, इन्होंने तो हिरन का दिल न तोड़ा। जरा गौर करें, जो जानवर का दिल न तोड़े कि जो पनाह में आ जाए, अपने मानने वालों का दिल कैसे तोड़ेंगे जिनकी उनके अलावा कोई पनाहगाह ही ना हो। इसलिए इम्तियाज़ात रज़विया में इस इश्यू को भी आज समझ लीजिए। एक और इम्तियाज़ सुन लीजिए। मैंने ज़माने तालिब इल्मी में ये सुना था अपने असातिज़ा से कि अगर शाह खुरासान की खिदमत में आप गदा बनकर, गदागर बन के सवाल करें तो वो जल्दी पहुंचते। ये मैंने सुना था। अब मैंने महसूस कैसे किया प्रैक्टिकली, हमारे एक जौहराबाद एक जगह है, जौहराबाद, वहाँ के जो बानी अज़ादारी हैं मरहूम राजा अब्दुल गफूर जौहर निज़ामी, जिन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अज़ादारी कायम की और इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन की भी वो अलामत शुमार होते थे। उनके माशाल्लाह जितने भी बेटे थे सारे के सारे ही गस्टेड ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर, 2 डिप्टी कमिश्नर रहे, और बहुत बड़े मजिस्ट्रेट और बहुत बड़े मैनेजर मिलके, एक प्रोफेसर जो मेरे क्लास फेलो हैं सबसे छोटे, उनके पास मैं एक मरतबा पहुंचा तो 80 का ये वाक़या है। मैं आया हुआ था कुम में मुक़द्दस से, कुर्सी ला दे, ठीक। तिब्बुर रिज़ा के बाद ये जो दूसरा इशू है, ये इमाम अलैहिस्सलाम की ख़ास इनायत है, इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से ख़ास इनायत है जो पहुँचती है। उसको ज़रा सुन लीजिए कि राजा अब्दुल गफूर निज़ामी, ये 80 का वाक़या है। मैं उनके पास गया, मैं कुम से आया हुआ था, तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप मशहद जाएंगे। मैंने कहा ज़रूर। कहने लगे फिर ये मेरा एक कसीदा है, मैंने इमाम रिज़ा के लिए लिखा है, ये मेरा कसीदा ज़रा आप इमामुर रिज़ा के हरम में
पढ़ दीजिएगा फारसी का या पढ़वा दीजिएगा। मैं वो कसीदा ले गया, मैंने एक साहब को 20 तुमान दिए खुदाम को, और वो कसीदा वहाँ पढ़वा दिया। बात आई गई हो गई, कई साल गुजर गए, ना हमारे पास फ़ोन की सहूलत थी, ना हमने ख़त लिखा, ना उनको इन्फॉर्म किया, ना उनका कोई ख़त हमें आया। कई सालों के बाद जो हम वापस पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आप क्या डायरी लिखते हैं? तो उस ज़माने में डायरी लिखने का शौक़ था, तो मैंने कहा ज़रूर। कहने लगे अपनी डायरी लेके कल आइएगा, कल दोपहर का खाना है हमारे पास। हम डायरी जब लेके गए, पिछले साल की डायरी, पिछले सालों की डायरियों में से पिछले साल की डायरी, तो अब उन्होंने भी वही डायरी निकाली और मुझसे कहा कि फ़लाँ तारीख़ देखिए। फ़लाँ तारीख़ जो देखी तो उस पर लिखा हुआ था कि आज राजा अब्दुल गफ़ूर निज़ामी के कसीदा को, जौहर निज़ामी के कसीदा को हरम रज़विया में पढ़ाया गया और 20 तुमान दिए गए। तो उन्होंने अपनी तहरीर दिखाई। उन्होंने कहा मौलाना आप तो ना हमारे पास आए, ना कोई चिट्ठी लिखी, ना कोई हमें पैगाम दिया, हमें कैसे पता चल गया? ये हमारी डायरी देख लीजिए, हमारी डायरी में ये लिखा हुआ है कि आपने 20 तुमान दिए थे और खादिम से आपने ये कसीदा पढ़वाया था और ये वक्त था, ये दुरुस्त है या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल दुरुस्त है। तो कहने लगे, मैंने पूछा कि आपको कैसे इन्फॉर्म हुआ, कैसे पता चला? उन्होंने कहा कि जिस रोज़ आपने वो कसीदा वहाँ पढ़ाया उसी शब में खुद क़िबला काबा ख्वाब में आए और उन्होंने आकर शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा कि जो कसीदा तुमने सखावत हुसैन के जरिए हमारे दरबार में भेजा था वो कसीदा हम तक पहुंच भी गया, हमारे दरबार में वो कबूल भी हो गया और अनकरीब हम आपको उसका रिवॉर्ड अजर भी देने वाले हैं। तो उसके बाद एक साहब आए वहां से शाह खुरासान की नगरी से और उन्होंने आकर बाकायदा उनको एक अंगूठी दी और उनसे कहा कि ये शाह खुरासान इमाम सामिन व ज़ामिन की तरफ से ये अंगूठी दी जा रही है, इसको कफन में रख दीजिएगा, ये निशानी होगी कि आप हमारे कसीदा खान थे। तो आपने मुलाहजा फरमाया कि ये वाकया तो खुद मेरे साथ हुआ है। अंदाजा फरमाएं इमाम अलैहिस्सलाम की इनायत कहां तक पहुंचती है। फिर मैंने ज़माने तालिब इल्मी में खुद अपनी आंखों से इसी हरम में, हरमे रज़वी में नाबीना को हरम में जाते हुए देखा और 1 घंटे में बीना वापस आते हुए देखा। मैंने अपनी आंखों से अपाहज को ले गए जो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता था, हरम रज़वी से उसे बांधा गया। जब तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ तो जंजीरें और रस्सियां खोलकर वो बंदा चीखता हुआ बाहर आ गया कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुझे शिफा दिलवा दी है। फालिज का इलाज भी इमाम रिज़ा के पास है, कैंसर का इलाज भी इमाम रिज़ा के पास है, दिल का इलाज भी इमाम रिज़ा के पास है। इमाम रिज़ा वो हकीम हैं जो अपने आबाओ अजदाद की तरह हर मरज का इलाज करते हैं। सिर्फ ये है कि डिमांड के मुताबिक सप्लाई होती है। मरीज को चाहिए कि वो डॉक्टर से तलब करे, डॉक्टर अता करने में ताखीर नहीं करे। ये इमाम अली इब्न मूसा रिज़ा सलामुल्लाह अलैह हमारे वो इमाम हैं कि जो एक रोज खाने काबा में खड़े, एक साहब आए जिनका काम था अहले बैत के फजाइल को छुपाना, वो हमेशा ही यही काम रहता था। तो हजरत के हाथ में असा था, इमाम के हाथ में असा था, टेक लगाए मकाम इब्राहिम पे खड़े थे। वो शख्स आया और उसने यूं असा पकड़ा और उसने लबों पे बोसे के लिए रखा और आंखों पे लगाया। इमाम अलैहिस्सलाम ने पूछा, लिमाज़ा तुक़ब्बिलु अल असा, इस असा का बोसा लेने की वजह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, हाज़ा असा रसूल अल्लाह, ये तो असाए रसूल है। जरा समझिएगा, ये तो असाए रसूल है। सरकार ने अजब जुमला कहा, अपना हाथ आगे बढ़ा के कहा कि ये रसूल का खून है।
सुभान अल्लाह, कि तुम निस्बत रसूल का बोसा जायज समझते हो और खून रसूल और गोश्त रसूल और पोस्ट रसूल का बोसा जायज नहीं समझते हो। इस किस्म के लोग आपको बहुत मिल जाएंगे कि जो रसूल से मंसूब लकड़ियों के सामने तो झुकते हैं मगर रसूल की औलाद के सामने सरे तस्लीम खम नहीं करते। इम्तियाजात रज़विया में एक इम्तियाज और सुन लीजिए। जब सरकार वारिद हुए हैं मर्व में, खुरासान में, अल्लाह आपको ले जाए, वहां पर एक आज भी गरमाबे रज़वी, हमाम रज़वी आज भी है। वो हुआ इस तरीके से, कदमगाह रज़वी भी वहीं है कि इमाम जब तशरीफ ले गए, अभी जो मैंने अभी हदीस कुदसी आपकी खिदमत में तिलावत की, ये वहीं की है। इमाम जब वहाँ तशरीफ़ ले गए और इमाम का अभी कदम ज़मीन पे नहीं आया तो 30,000 रावियों ने हाथों में कलम और कागज़ पकड़े हुए, वो ये लिखना चाहते हैं कि ये रसूल का बेटा जो इतना तवील सफ़र करके वली अहदी की ऑफ़र को एक्सेप्ट करके हमारे कैपिटल में आ रहा है, जरा लिखें देखें तो सही। रावी कहते हैं कि ये सबसे पहला जुमला क्या कहता है ताकि हम लिखें। और मैं समझता हूं कि उनका मकसद ये था कि सेल्फ प्रेज करता है, अपनी तारीफ करता है या अल्लाह की तारीफ करता है। सरकार जब तशरीफ लाए तो सरकार ने यह जुमला कहा कि क़ाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह का हुक्म है, इरशाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। ये कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसे हमारे भाई कहते हैं पहला कलमा। कलमा तो वैसे है एक ही, मगर वो 6 कलमों की तकसीम बना दी है, कोई बात नहीं। पहला कलमा उनके यहाँ ये पहला कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा मेरा कलआ है। वमन दखला हिस्नी आमिना मिन अज़ाबी, और जो मेरे कले में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया। कलम रखने लगे, 30,000 रावी कलम रखने लगे। सरकार ने फरमाया जल्दी ना करो, अभी हिस्सा और बाकी है। कहा वो क्या? कहा लिखो वलाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा कला जरूर है, मगर उसके साथ एक शर्त भी है और कुछ जमा शर्तें भी है। कुछ मुलाजा किया है, एक सिंगुलर कंडीशन है और कुछ प्लूरल कंडीशंस हैं। उसके बाद यहां एक बात मैं समझाना चाहता हूं। मैं सलाम करता हूं अपने 8वें इमाम को कि जिनके आबाओ अजदाद ने इनके जद को एक कलम दवात न दिया था। जरा तवज्जो फरमाइएगा, इमाम उर रिज़ा ने अपने जद और अल्लाह की हदीस सुनाने के लिए 30,000 कलम दवात मंगवा लिया। मुलाजा कर रहे हैं 30,000 कलम दवात रखने लगे, कागज रखने लगे। कहा अभी आगे लिखो, लिख दिया। इसके बाद फिर कलम दवात रखने लगे। हदीस कुदसी मुकम्मल हो गई। सरकार ने अब जुमला कहा, ये इसको कहते हैं मफहूम कलाम। एक होता है मंतूक कलाम, एक होता है मफहूम कलाम। मंतूक जो बोला जाए, मफहूम जो समझा जाए। मंतूक कलाम यहीं तक है अल्लाह का, वलाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा। अब इमाम ने वजाहत की, फरमाते हैं ये मफहूम कलाम है। व आना मिन शुरूतिहा, और अगर तुम्हें शर्त ढूंढनी हो जन्नत की, तवज्जो रखिएगा, अगर तुम्हें शर्ते जन्नत, तवज्जो रहे, ये नमाज वाजिब है, शर्त वुजू है। इज़ा बतल शर्त बतल अल मशरूत, अगर वुजू बातिल है
تو نماز صحیح ہو نہیں سکتی. امام نے فرمایا وانا من شروطہا، اور جنت مشروط ہے اور ان کی شرائط میں ہم محمد و آل محمد ہیں. جس طرح وضو کے بغیر نماز باطل ہے، اس طرح آل محمد کے بغیر جنت میں جانا باطل ہے. اب یہ ذرا ٹیکنیکلی سمجھانے کی ضرورت ہے. شرط ہے سنگولر، شروط ہے پلورل. دو کیوں کہا؟ جب آپ 10 کہیں تو 10 میں 1 ہوتا ہے، 100 کہیں تو 100 میں 99 ہوتے ہیں. جب شروط کہنا تھا تو یہ کیوں کہا اللہ نے وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا؟ حدیث قدسی. لیکن جنت میں جاؤ گے جب تک ایک شرط کے ساتھ الحاق رکھو اور شروط کے ساتھ الحاق رکھو. توجہ فرمائیے گا، شروط میں تو شرط سنگولر آ جاتا ہے، وہاں شرط الگ کیوں رکھا، شروط کو الگ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد کل نبی تو ہے ایک، وہ ہے سنگولر، اور معصوم ہے 13، امام ہے 12، وہ ہے پلورل. اور امام نے وانا من شروطہا سے یہ بھی سمجھا دیا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اس لیے یہ جب ارشاد فرمایا قدم رنجا فرمایا سرزمین مرو پر، تو قدم گڑ گیا، دونوں قدم باقاعدہ گڑ گئے. جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام ابراہیم ہے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر 2 قدم ہیں، 2 قدموں کے نشان ہیں. وہ جو گولڈن کیس ہے اس کے اندر 2 نشان قدم ہیں حضرت خلیل کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے. وہ 2 قدم لگے ہوئے ہیں، اور ان 2 قدموں کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پتھر اٹھا کر ارادہ فرماتے تھے تو وہ پتھر جس پہ قدم لگے ہوئے ہیں یہ لفٹ کا کام دیتا تھا، الہی لفٹ کا. بغیر الیکٹریسٹی کے اللہ کی پاور سے چلنے والی یہ لفٹ تھی، اوپر لے جاتا اور پھر نیچے چلا آتا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی اس پتھر کا احترام ہے جس پر خلیل کے قدم لگ گئے. ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ تو وہاں پر خلیل کے قدم، یہاں علی ابن موسیٰ الرضا کے قدم. عجیب بات یہ ہے، اب یہ بے شک جا کے جتنے آپ کو حوالے ریفرنسز چاہیے ہوں، بالکل یہ تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، آن لائن بھی جا رہی ہے، بے شک پوچھ لیجئے گا، اگر ڈیفرنس ہو تو میں ضامن ہوں. بالکل اسی طریقے سے قبلہ جس طرح صفا اور مروہ دونوں کا میئرمنٹ کریں نا تو 382 ہے نا، کہ 382 میٹر بنتا ہے دونوں کا بیچ کا فاصلہ. اتنا ہی فاصلہ ہے حرم امام حسین کا، حرم حضرت عباس کا. یہ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ بالکل اتنا ہی، نہ 1 میٹر سینٹی میٹر زیادہ نہ 1 کم. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیونکہ منا خواب تھا اور کربلا تعبیر تھی، صفا اور مروہ کے درمیان سائی ہے خواب کی، عباس و حسین کے درمیان سائی ہے تعبیر کی. وہ سائی ہے نامکمل، یہ سائی ہے مکمل. اور یاد رکھیے گا جو اسٹیٹس اس کا ہے بالکل وہی اسٹیٹس میئرمنٹ کر کے دیکھ لیجئے گا. جتنا حجم ہے، جتنی لمبائی ہے، جتنی چوڑائی ہے حضرت خلیل کے 2 قدموں کی، اتنی لمبائی چوڑائی ہے حضرت امام رضا کے 2 قدموں کی. تو جو عرب کے اندر خلیل کا اسٹیٹس ہے وہ عجم کے اندر امام رضا کا اسٹیٹس ہے. تو ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ یہ وہ منزل فکر ہے کہ جس پر انسان کو امتیازات رضویہ کو سمجھنے کی
ضرورت ہے. امتیازات رضویہ میں ایک ذرا شعر بھی سن لیجئے. یہ نام ہے ابو نواس. جانا ہے قبلہ؟ جانا ہے؟ بسم اللہ. ابھی ختم بھی ہو جائے گا، بس زیادہ دیر نہیں زحمت ہوگی. امتیازات رضویہ میں ایک امتیاز سن لیجئے. ابو نواس شاعر ہے دربار کا، پیسے لیتا ہے اور شعر لکھتا ہے. بس میں اب سم اپ کروں گا، چند زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کی اور زحمت ہے. یہ پیسے لے کر شعر لکھتا ہے، دربار کا شاعر ہے. ایک روز امام علیہ السلام کا آمنا سامنا ہو گیا اس سے، تو اس نے امام سے کہا اور امام کے چاہنے والوں سے بھی کہا، قیل لی انت اوحد الناس طرا فی علوم الورا والشعر البدی لک من جوہر الکلام نظام ویثمر الدر علی یدی مجتنی فعلی ما ترکت مدح ابن موسیٰ. یہ لوگوں کا سوال. والخصال التي تجمعن فی قلت لا استطیع مدح امام کان خادمہ کان جبریل خادما لابی. کہتا ہے مجھ سے کہا گیا، ابو نواس کہہ رہا ہے، مجھ سے کہا گیا کہ تو ملک عرب میں عرب کے لٹریچر کی اتھارٹی ہے، تیرا اپنا ایک نظام ہے جو تو منہ سے بولتا جاتا ہے، وہ قانون عرب بنتا جاتا ہے. گرامیٹیشین ہے تو، گرامر کا تو ایکسپرٹ ہے، تو امام صرف و نحو ہے، تیرے اشعار سے لوگ عربی بناتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو یہ بتا پھر جوہری کے ہاتھ پر جوہر اچھا بھی لگتا ہے. تو جب تو اتنا بڑا ہی گرامیٹیشین ہے، اتنا بڑا ہی ایکسپرٹ ادیب ہے، تو شاعر ہے، تو نے ابن موسیٰ، موسیٰ کاظم کے بیٹے کی تعریف کیوں نہیں لکھی، اور وہ خصلتیں تو نے کیوں نہیں لکھی جو امام رضا میں ہیں جمع. تو کہتا ہے میں نے ادب سے سر جھکا کے کہا میں ایسے امام کی کیا تعریف لکھوں جس کے بابا کے نوکر کا نام جبریل ہو. اچھا، اب یہ عربی بھی عجیب زبان ہے. اب یہاں ابھی کہا، جدے نہیں کہا. کان جبریل خادمن لابی، لجد ہی نہیں. توجہ فرمائیے گا، وزن بھی ٹوٹتا تھا، اور ایک بات اور بھی سمجھانی تھی، اور وہ یہ کہ یہی نہ سمجھنا کہ ان کا جو اقتدار ہے جنت پر اور جبریل جو نوکر ہے وہ صرف حسن و حسین کا ہے، بلکہ ان کے بابا جو موسیٰ کاظم ہے ان کے نوکر کا نام بھی جبریل ہے. اس لیے ابی کا لفظ رکھا ہے. تو امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی خصوصیات میں یہ آ گیا کہ ان کے بابا کے نوکر کا نام جبریل ہے. کسی میں مجال ہے کہ جو دنیا کے بنائے ہوئے امام ہیں کسی امام کا کہہ دیں کہ جبریل نوکر ہے؟ منکر و نکیر چھوڑیں گے نہیں قبر میں اگر کہہ دیا، اور اگر اہل بیت کا نوکر نہ مانا تو نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے یہ فرق ہے، ذرا غور فرما لیں. جنہیں دنیا نے بنایا ہے ان کے جن نوکر نہیں، جنہیں اللہ نے بنایا ہے ان کے فرشتے بھی نوکر ہیں. یہ امام علیہ السلام کے خصوصیات میں ایک خصوصیت اور سن لیجیے امام کی. ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں حاضر خدمت ہوا، امام اپنے بیت الشرف میں نماز ادا فرما رہے تھے. میں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام نے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو یہ 10 انگلیاں نہیں تھی، یہ 10 شمعیں تھی، اور جیسے ہی ہاتھ نیچے آئے تو پھر وہ 10 انگلیاں. تکبیر کے لیے جب ہاتھ اٹھائے
تو 10 شمعیں روشن ہو گئے، نور ساطع ہو گیا، آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ نیچے اگر ہاتھ لے آئے تو پھر وہی انگلیاں بن گئی۔ روایت یہاں خاموش ہے، بس آگے کوئی روایت اور نہیں۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس راوی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں ہے نور، اور بھیجے گئے ہیں بشر کے لیے۔ جیسے جیسے یہ اوپر چلے جائیں ان کے وجود کا نور نظر آتا ہے، جیسے جیسے نیچے آتے ہیں بشریت کے لبادے میں آ جاتے ہیں۔ ایک اور خصوصیت بھی امام علیہ السلام کی سماعت کر لیجئے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے بیسمنٹ میں تھا سویا ہوا کہ میں نے عالم رؤیا میں حضور اکرم کو دیکھا، رسول کو دیکھا، تشریف لائے ہیں اور رسول کی مٹھی بند ہے۔ مجھے آ کر انہوں نے اپنی مٹھی کھولی اور مجھے 18 دانے خرما کے عطا کیے۔ 18۔ میں نے کہا سرکار زد لنا، کچھ اور دے دیجئے، تو فرمایا نہیں اتنے ہی کافی، 18۔ اور کہا 18 جیسے دیے اور حضور چلے گئے۔ میں نے دیکھا، وہ راوی کہتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، کہ انہی سیڑھیوں سے اسی میرے بیسمنٹ میں حجت خدا امام سامن و ضامن، ویسا ہی چہرہ، ویسی پیشانی، ویسا امامہ، ویسا ہی سینہ، ویسا ہی قد، ویسا ہی کاٹھ، ویسا ہی لہجہ، ویسی ہی اسمائل، ویسا ہی پیکر، مگر فرق یہ وہ خواب تھا، یہ تعبیر ہے۔ امام رضا آ گئے اور ان کی مٹھی بھی بند۔ میں نے کہا سرکار مٹھی میں کیا ہے؟ کھول کے مجھے 18 خرما عطا کیے۔ میں نے کہا زد لی، سرکار مجھے کچھ اور دے دیں، تو فرماتے ہیں لو زاد جدنا رسول اللہ لزدناکا، اگر ہمارے جد رسول نے زیادہ دیے ہوتے تو ہم کم نہ دیتے۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہا تمہیں خبر نہیں، یہ جو 18 دانے خرما کے ہیں، ہر دانے کے عوض اللہ نے تمہاری 1 سال عمر بڑھا دی ہے، اس لیے کہ یہ خرما منسوب ہو گیا ہے حجت خدا کے ساتھ۔ کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ امتیازات امام علی بن موسی الرضا سلام اللہ علیہ۔ اب ایک اور بھی امتیاز سن لیجئے۔ وہ امتیاز یہ ہے کہ امام علیہ السلام کا جب مناظرہ ہوا تو مناظرے میں مامونا رشید نے، یہ ہماری حوزے کی اصطلاح ہے، مامونا رشید نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جب امام آئیں تو جو ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہمیشہ غلام آگے بڑھتا ہے، پردہ ہٹاتا ہے۔ یا اگر آپ کبھی ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں گئے ہوں تو وہاں یہی ہوتا ہے، یا اگر کبھی آپ پریزیڈنسی میں گئے ہوں تو وہاں ایسے ہوتا ہے کہ جب صدر آتا ہے تو پردہ صدر نہیں ہٹاتا، یہ انسلٹ شمار ہوتی ہے کہ بڑا سی ای او پردہ اپنے ہاتھ سے ہٹائے۔ یہی پروٹوکول وہاں بھی تھا۔ تو آج جب آئیں امام تو خبردار کوئی غلام پردہ نہیں ہٹائے گا تاکہ امام خود پردہ ہٹائیں۔ جب امام علیہ السلام تشریف لائے تو ایسی سخت ہوا چلی کہ پردہ بھی غائب ہوا، پردے والے بھی غائب ہونے لگے، غلام بھی دوڑ گئے۔ ایسی سخت ہوا جب چلی تو امام علیہ السلام تشریف لائے، زبان حال میں مفہوم کلام یہی بتاتا ہے کہ امام علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے تھے کہ مامون تیرا حکم صرف فاسق و فاجر غلاموں پہ چلتا ہے، ہم وہ ہیں جن کا اقتدار کائنات پہ چلتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور مناظرہ ہوا تو مناظرے میں ظاہر ہے کہ بڑے عجیب و غریب قسم کے سوالات آئے۔ مثلا ایک سوال جعفلیق نے یہ کیا، نستاس رومی بھی وہاں پر ہے، عامر سابعی بھی وہاں پہ موجود ہے، اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں، سائبی پڑھتے ہیں، جی ہاں، جیسے سرمن رعا کو سرمن رائے پڑھتے ہیں اکثر لوگ، جی ہاں۔
یہ بھی اصلاح بھی ضروری ہے. امام کا نام رضا نہیں ہے. یہ رضا صاحب ٹھیک ہے, رضا صاحب قزلباش صاحب ٹھیک ہے, یہ رضا ہے, مگر امام کا نام رضا ہے. امام کا نام رضا نہیں ہے, امام علی ابن موسیٰ الرضا. امام کا نام کم از کم ٹھیک لینا چاہیے, تبھی تو دعائیں قبول ہوں گی. جس طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں تو تجوید ضروری ہے, اگر آپ تجوید کے بغیر قرآن پڑھیں گے تو قبول نہیں. اسی طرح امام علیہ السلام کا نام صحیح لینا ضروری ہے تاکہ امام علیہ السلام کا نام ایکوریٹ طریقے سے لیا جائے. تو امام علی ابن موسیٰ الرضا سلام اللہ علیہ جب تشریف لے گئے تو وہاں پر علماء ادیان عالم بیٹھے ہوئے ہیں, اور نوفلی عراقی ایک شخص ہے جو امام کے بیت الشرف میں خدمت کرتا ہے. نوفلی عراقی اور یاسر غلام, یہ دو ہیں وہاں پر. بہت پریشان ہو کر نوفلی آیا, اور نوفلی نے کہا کہ سرکار بات یہ ہے کہ آج ایک بڑی مشکل آ پڑی ہے. کیا مشکل ہے؟ کہا مشکل یہ ہے کہ آج مختلف مذاہب کے علماء کو مامون نے جمع کیا ہے اور وہ آپ کا مناظرہ کرانا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ اس میں پریشانی کی بات کیا ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ جتنے علماء مسلمین ہیں پہلے ہمارے دربار کے, سب کو یہ سارے علماء ادیان و مذاہب کے شکست دے چکے ہیں, لہذا بڑی پریشانی کی بات ہے. سرکار نے فرمایا نوفلی تم نے ہماری شناخت نہیں کی نا, پہلے لوگوں کے علماء جاتے رہے, اب اللہ کا نمائندہ جا رہا, بلکہ میں یوں کہوں اب صاحب سلونی کا بیٹا جا رہا ہے. جب تک وہ دربار میں اپنا علم کا سکہ منوا نہیں لے گا وہ واپس نہیں آئے گا. کہا کہ سرکار ایک ٹیکنیکلی مجبوری یہ ہے کہ وہ جتنے مذاہب کے علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارے علماء کو کہ تم لوگ دلیل دیتے ہو قرآن سے, جس کتاب کو ہم مانتے ہی نہیں اس کی دلیل کو کیسے مانیں؟ ذرا غور کیجئے گا. آپ کرسچن سے کہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے تو وہ کہے گا جب میں مانتا ہی نہیں قرآن کو تو میں دلیل کیسے مانوں گا؟ تو جب یہ نوفلی نے کہا تو امام کے بڑے عجیب جملے ہیں. امام نے فرمایا جو تمہارے پہلے جانے والے تھے کیونکہ ان کا علم محدود تھا, میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا, بائبل والوں کو بائبل سے جواب دوں گا, زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا, صحیفوں والوں کو صحیفوں سے پڑھ کے بتاؤں گا, الہیات والوں کو اصول عقائد سے پڑھ کے بتاؤں گا, جو کلام والے ہیں ان کو کلام سے جواب دوں گا, اور جو نان عرب ہیں ان کے ساتھ رومی اور ترکی و عجمی زبان میں بات کروں گا. میں اس وقت تک دربار نہیں چھوڑوں گا جب تک دنیا سلونی والے کے علم کو نہ مان لے. امام علیہ السلام کا جو علم ہے اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ عالم آل محمد, اسی لیے کہا گیا ان امام کو عالم آل محمد. امام جعفر صادق فرماتے ہیں سلام اللہ علیہ کہ اے موسیٰ اے کاظم تمہاری پشت سے عالم آل محمد آنے والا ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. آل محمد خود کتنے عالم ہیں ذرا غور کیجئے گا. سمجھانے کے لیے عرض کروں گا کہ بنی ہاشم سارے ہی عقل مند ہیں, بنی ہاشم تو سارے عقل مند ہیں, سب عقل مندوں میں عقل مند ترین اور عقیلہ کہلوایا جناب زینب نے. جس خاندان کے سب خوبصورت ہیں ان میں قمر بنی ہاشم کہلایا ابو الفضل نے, اور جس خاندان کے سارے عالم ہیں ان میں عالم آل محمد کہلایا علی ابن موسیٰ الرضا. امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام یہ جو ضامن آہو ہیں انہوں نے
बर्दाश्त न किया कि आहू के बच्चे, हिरन के बच्चे बगैर दूध के रह जाएं। शिकारची से यही कहा कि तुम टाइम दे दो, मेरी गारंटी है ये हिरन वापस आएगी। और जब हिरन वापस आई किबला, तो उसने कहा मैं शिकार के इरादे से ही मुनसरिफ हो गया। मैंने यहां से एक दर्स हासिल कर लिया है कि अगर फरिश्ते शिकार के लिए तैयार भी होंगे हमारे खिलाफ, हमने पनाह मांगनी है शाह खुरासान से। अगर इतनी मोहलत मिल गई जितनी हिरन को मिल गई थी, तो इंशाल्लाह शिकार करने वाले का इरादा ही बदल जाएगा, जाहिर है। और ये इमाम तो खुद फरमाते भी हैं कि तुम अगर मेरी जियारत को आओ तो मैं मौत के वक्त, कब्र में और पुले सिरात पे तुम्हारी मदद करूंगा। ये इमाम अलैहिस्सलाम के अपने जुमले। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये जुमला कहना कि जो हमारे फर्जंद की खुरासान में जियारत न करेगा उससे हमारी जियारत भी कबूल नहीं होगी। यह दर्जा है इमाम अलैहिस्सलाम की जियारत का। और फिर एक बात और भी सुन लीजिए, ये जो जवान है इनके लिए बता दूं, ये तो अब तक जो तकरीर थी ये समझ लें किताबों में से निकाल के की। अब जरा आपके जहनों में से निकाल के एक जुमला कह रहा हूं। देखिए, आपने देखा कि जब अबरहा ने हमला किया था खाना काबा पर, तो अल्लाह की जात ने अबाबील की चूंचों में कंकर दिए कि अगर बैतुल्लाह पे हमला हो, तवज्जो रहे, वो कदम की बात भी याद रहे, वहां भी कदम और इधर भी कदम, अगर बैतुल्लाह पे हमला हो तो हम अबाबील की चूंचों में कंकर क्यों ना दे, हम कभी वो हमला कामयाब नहीं होने देंगे। और एक सुपर ताकत ने इमामुर रिजा अलैहिस्सलाम के मुल्क पर हमला करना चाहा तो रेत के जर्रों ने टकरा के जहाज को खत्म कर दिया। पता चल गया कि बैत पे हमला हो तब भी हम टकराते हैं, अहले बैत पे हमला हो तब भी हम टकराते हैं। बस आखिरी बात सुनिए और मैं आपकी जहमतों को तमाम करूं। यह भी ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि कुछ नसीहतें भी इमाम की हैं, जरा वो भी एक आध जुमला सुन लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ला तत्रुकुल अमल सालिह वल इज्तिहाद फिल इबादत इत्तिकालन अला हुब्ब आले मोहम्मद। आले मोहम्मद की मोहब्बत का बहाना बनाकर इबादत न छोड़ना, अमल सालिह को तर्क न करना। बिल्कुल हम बचाएंगे, मगर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम गैर के कैंप में चले जाओ, फिर हम कैसे बचाएंगे। हमारे कैंप में तो रहो, कम से कम लॉयल्टी तो रहे, वफा तो रहे। और फिर इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह यबग़ज़ुल क़ील वल क़ौल व कसरत अस्सुआल व इज़ाअतल माल। अल्लाह को ला यानी गुफ्तगू से मोहब्बत नहीं है। ये जो हम जाकर उमूमन मराकज़ दीन में भी गीबतें, इधर उधर की बात, कोई नई ताज़ी सुनाइए, ऐसे लगता है कि जश्न में नहीं आए, नई ताज़ी सुनने के लिए आए। ज़ाहिर है जश्न तो पुरानी बात है ना। जी हाँ, नई ताज़ी तो यही है कि कोई गीबत हो, कोई बुराई हो। इमाम फरमा रहे हैं क़ील व क़ाल, यानी ऐसी गुफ्तगू जिसका कोई फायदा ना हो, फ्रूटलेस कन्वर्सेशन, जिसका कोई समरा नहीं। इमाम फरमाते हैं अल्लाह को उससे दुश्मनी है। अल्लाह दुश्मन है, उसका बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह भी कभी बुग़्ज़ रखता है, मगर अल्लाह बुग़्ज़ रखता है उससे जो ला यानी गुफ्तगू करे, फजूल गुफ्तगू करे। मोमिन की जबान पर आले मोहम्मद की मोहब्बत का पहरा सुकूत हो। जी हाँ, इसीलिए एक जुमला सुन लीजिए, बस अब मौलाना की गाड़ी भी आ जाएगी और हम भी इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच जाएंगे। ज़रा एक जुमला सुन लीजिए। एक किबला आप हमेशा फरमाते हैं कि इमाम के बैतुल शरफ का एक माशकी है। माशकी समझते हैं ना, पानी पिलाने वाला एक माशकी है,
اس کا نام ہے معروف کرخی. معروف کرخی. معروف کرخی کو مأمون نے کہا کہ تم اتنا عرصہ امام کے پاس رہے ہو, کوئی اسم اعظم تو امام نے بتایا ہوگا. توجہ فرمائیے گا, جو آج مرادیں اپنی بر لانا چاہتے ہیں, اللہ سے چاہتے ہیں کہ حوائج پوری ہوں, ذرا اس پہ غور کریں. تو کوئی اسم اعظم دے دو کہ ہماری ناؤ, ہماری کشتی, سفینہ ہمارا اگر بھنور میں پھنس جائے تو ہم اس اسم اعظم کو پڑھ کے یا دکھا کے, اسم اعظم لکھا ہوا ہو, ہم نجات پالیں. معروف کرخی نے پیپر لیا, لکھ کے دے دیا. ذرا غور کریں, یہ انہی کے فالوور ہیں جنہوں نے ان کے امام کے جد کو نہیں دیا تھا لکھنے کے لیے, امام کے غلام سے لکھوا رہے ہیں. ذرا غور فرمائیے کہ ہمارا سفینہ اگر پھنس جائے, ماشکی سے لکھوا رہے ہیں. لکھ کے دے دیا, ایک دعا لکھ کے دے دی کہ یہ جب بھی بھنور میں سفینہ پھنسے تو یہ چٹ دکھا دینا. جیسے میں نے بھی آج چٹ دی ہے آپ کو, یہ نوروز والی, مولا علی کے صدقے میں 70 قسم کی بلائیں تو دور ہو جائیں گی. آپ یہ لے جائیے چٹ, یہ عقیل میاں کے پاس موجود ہے. کوئی اس کا ہدیہ ودیہ نہیں. بہت کرتے ہیں نا, قبلہ کہتے ہیں بہت مہنگے ہیں, کوئی مہنگے نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ لے جائیے. 70 قسم کے مسائل تو اسی سے حل ہوں گے مولا علی کے صدقے سے, کیونکہ یہ یوم اعلان ولایت مولا کائنات کا تعویذ ہے. اس تعویذ کی نسبت سے ہی حل ہو جائیں گے. خیر, بلکہ میں یہاں بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں قبلہ, اس دفعہ مجھے خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ حدیث سلسلۃ الذہب جو امام احمد حنبل نے کہا کہ مجھے یقین ہے اگر کوئی شخص امام رضا کی بیان کردہ حدیث سلسلۃ الذہب کے سلسلہ ذہب کو, ان ہستیوں کے ناموں کو اگر کوئی شخص لکھ کے پلا دے مجنون کو, تو اس کا جنون چلا جائے, پاگل, دیوانہ, عقل مند ہو جائے. اگر امام رضا کے اجداد کے نام کوئی لکھ کر مجنون کو پلا دے, آج میں یہ جشن پڑھتے ہوئے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہہ رہا ہوں, واللہ باللہ سمت اللہ, اس فقیر نے علاج کیا ہے پاگلوں کا. امام علیہ السلام کی اس حدیث کے سلسلے کو لکھ کر کم از کم 10 پاگلوں کو اللہ نے عقل عطا فرما دی ہے امام رضا کے اجداد کے صدقے. الحمدللہ, جی شفا ہو گئی. اور ایک چیز اور میں عرض کر رہا ہوں, 99% اولاد کے لیے یہ نسخہ کامیاب ہو گیا ہے میرا الحمدللہ. میں نے جس کو بھی دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے 99% اس نسخے کی وجہ سے اللہ نے اولاد سالم عطا کی ہے. یہی جو حدیث میں نے پڑھی ہے, یہی اس کا جو سلسلہ ہے, یعنی عن ابی, یہ عن ابی موسیٰ ابن جعفر, عن ابی ہے جعفر ابن محمد, عن ابی ہے محمد ابن علی, عن ابی ہے. یہ جو سلسلہ ہے, اس سلسلے کو آپ بے شک آج ہی لکھوا لیجئے گا. اللہ کے فضل و کرم سے اولاد بھی اس سے ہوتی ہے, اور جنون کا علاج بھی ہوتا ہے. ڈپریشن کا بھی میں نے علاج کیا ہے اسی سلسلۃ الذہب, یعنی امام رضا کے اجداد کے پاک نام کے صدقے میں. خیر اب سنیے ذرا کہ معروف کرخی نے جو وہ چٹ دی, وہ چٹ لے کر مامون چلا گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ سفینہ بھنور میں پھنس گیا. جب سفینہ بھنور میں پھنس گیا تو اس نے چٹ نکالی. جیسے ہی چٹ نکالی تو سمندر نے راستہ دے دیا. جب باہر نکلا تو نکل کے کہتا ہے کھولو اس چٹ میں کیا لکھا ہے. تو اس میں لکھا تھا اللہم انجہ, بارے الہ اسے بچا لے, فی الحال اس جگہ سے اسے بچا لے, بحق المعروف الکرخی, تجھے معروف کرخی کا واسطہ. اس نے کہا مذاق کیا ہے میرے ساتھ, یہ واپس پہنچے میں اس کو بتاتا ہوں, واپس ہم جو پہنچے میں اس کو بتاتا ہوں. بلایا گیا معروف کرخی کو, جلاد کو بلایا گیا, اسے تازیانے مارو, اس نے بادشاہ کے ساتھ مذاق کیا ہے.
معروف کرخی نے کہا آپ کا گول اچیو ہوا یا نہیں ہوا، آپ کا سفینہ بچا یا نہیں بچا؟ تو پھر کوڑے مروانے کا مطلب کیا ہے؟ کہا ہم نے اس میں اعظم پوچھا تھا، تم نے اپنا نام لکھ کے دے دیا۔ معروف کرخی نے کہا میں دن میں 2 مرتبہ امام علی ابن موسیٰ الرضا کی خدمت میں پانی پہنچانے جاتا تھا۔ امام علیہ السلام کئی مرتبہ ڈیلی مجھے معروف کہہ کے پکارتے تھے۔ میں نے سوچا اگر امام رضا کی زبان مقدس پہ معروف کا نام اتنے سال آ گیا ہے، اب تو معروف کا نام بھی متبرک ہو گیا ہوگا۔ اب میں یہ جملہ کہوں گا جب معروف کرخی کا نام امام رضا کی زبان پہ آ جائے تو اتنا متبرک ہے کہ مامون جیسے ظالم کو بچا لے، تو اس علی کا نام کتنا متبرک ہوگا جو نبی کی زبان پہ بھی ہے، خدا کی زبان پہ بھی۔ یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین، سیما شاہ خراسان امامنا امام الانس والجان صاحب الزمان، ولا سیما الائمۃ الطیبین الاجمعین۔ پروردگار ان ذوات مقدسہ سلسلۃ الذہب کے اجداد امام رضا اور ابناء امام رضا علیہ السلام کا واسطہ جتنے میرے بھائی بہن بچے بزرگ علماء سمیت آج کے جشن شاہ خراسان میں حسینیہ پاسمور میں تشریف فرما ہیں، سب کی حوائج شرعیہ پوری فرما۔ بار الہ جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب ہو۔ سید علمدار کاظمی کو اور ہمارے افتخار شاہ اور دیگر منظورین کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ ان مومنین کے رزق و مال میں برکت عطا فرما۔ آج کے جشن کا اہتمام جن مومنین و مومنات نے کیا ہے ان کو جزائے خیر دے۔ آج کے جشن میں شیعہ اور سنی مسلمان بھائی اور بہنیں جو تشریف لائے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے مولانا شاہد حسین نقوی صاحب کو اور ان کی بہو کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ جی ابھی دعا کی، ابھی ہمارے مولانا شاہدی صاحب کے، جی مولانا شاہدی صاحب کی جو بہو ہیں علیل ہیں، دعا فرمائیں اللہ کریم ان کو مکمل طور پر شفا یاب فرمائے۔ خود مولانا مشتاق حسین شاہدی صاحب قبلہ کو اللہ صحت کلی عطا فرمائے۔ علامہ الحاج فرت حسین موسوی صاحب کو صحت کلی دے، ان کی بیگم صاحبہ کو، اور منظورین میں جتنے میرے بھائی بہن ہیں سب کا میرا دل چاہ رہا ہے کہ نام لوں، مگر ناموں سے اللہ واقف ہے۔ ہمارے رضا صاحب سمیت جس نے التماس سے دعا کرائی ہے، عمران میاں کے بیٹے کے لیے بھی دعا کی التماس کی گئی ہے، بار الہ سب کو شفا یاب کر اور سب کی مرادیں برلا۔ ہمارے شرازی صاحب کی والدہ مائدہ اور دیگر جن منظورین کے لیے کبھی بھی مجھ سے کہا گیا ہے، بار الہ ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ قرض ہمارے ادا فرما، روزگار میں برکت عطا فرما۔ جن مومنین نے میرے ذمہ جو دعائیں لگائی ہیں امام الرضا علیہ السلام کے یوم ولادت کے صدقے میں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو اخلاص معروف کرخی کا امام کی بابت تھا، وہ اخلاص خدمت اہل بیت ہم سب کو عطا کر۔ آج کی کانفرنس میں آیت اللہ العظمیٰ شیخ بشیر حسین نجفی نے تمام مؤمنین مومنات کو سلام بھی بھیجا ہے، آپ کو بھی سلام قبول ہو، اور دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے۔ اور دیگر شرکاء نے جن نے خطاب کیا ہے، آج ہمارے سلمان محمدی صاحب کا آرتھوڈاکس پریسٹ نے بھی خطاب کیا ہے، بار الہ ان کو بھی صحت دے، اور ہمارے علامہ صاحب کو، علامہ صاحبان کو جزائے خیر دے۔ بہترین خوبصورت آج کی یہ بیوٹیفل ایوننگ ہے، بار الہ ان بھائی بہنوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھ،
इनको अपने दुखों तकलीफ़ों में बिल्कुल न रुला और इनको अहले बैत के साथ इखलास कामिल की तौफीक अता फरमा। और जो लोग अमेरिका और कनाडा में मॉडर्न हुए जा रहे हैं, जो जश्न में नहीं आते या मजालिस में नहीं आते, बारे इलाहा उनको वापस ले आ। और इसी तरीके से जो अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के मुखालिफ हैं उनको तहस नहस फरमा। बहरैन में खलीफा की हुकूमत को ख़त्म कर। पाकिस्तान के अंदर जो कत्लेआम कोयटा वगैरह में हो रहा है उसको बंद कर। बारे इलाहा कराची में जो कत्लेआम हो रहा है, अहलियान कराची को अमन अता फरमा, अहलियान पाकिस्तान को अमन अता कर। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले हमारे तमाम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भाई बहनों के घरों की हिफाजत फरमा। शर्र शैतान शर्र हासदीन से इनको महफूज रख। इमाम रज़ा के सदक़े में हमारे बच्चों और हमारी बच्चियों पर अपनी रहमत की गारंटी और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की इस्मत की गारंटी अता फरमा। दुनिया और आखिरत में हमें शाह खुरासान की ज़मानत में रख। बार इलाहा इमामुल असर के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको आपके आवान अंसार में शुमार फरमा। जितने मोमिनीन मोमिनात बिरादरान ख़ाहरान इस्लाम इमाम महदी अलैहिस्सलाम एंड नबी ईसा अलैहिस्सलाम कॉन्फ्रेंस में आज यहाँ शरीक हुए हैं या इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जश्न मुबारक में शरीक हुए हैं, बार इलाहा सबके घरों को आबाद व शाद रख, सबकी ज़िंदगियों पे रहमत का साया रख, सबको अज़ाब क़ब्र व अज़ाब मौत व अज़ाब बरज़ख अज़ाब हशर से महफूज रखना। हम सब का ख़ातिमा अलल खैर फरमा। हम सबको अव्वल वक्त में नमाज डेली कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ईमान और तक़वा की नेमत से हम सबको माला माल फरमा। हुसैनिया पासमोर की जो माली मुश्किलात हैं उनको हल फरमा। मोमिनीन को मोमिनात को तौफीक खैर दे कि वो इस इदारे की मदद कर सकें। हमारे नदीम साहब ने एक इल्तिमास से दुआ की है, बारेला उनकी दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। यौम विलादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम आप सबको मुबारक हो। तशरीफ़ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। न्याज का एहतमाम है, न्याज के बगैर न जाए। बहुत मेहरबानी। राइट भी आ गया, हम भी किश्ती भी तैयार और रोटी भी तैयार।